بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انجمن فروغ اردو کے اس یوٹیوب چینل میں آپ کا پرجوش خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد غالب نشتر۔ آج ہم لوگ جھارکھنڈ کے ایک اہم ناول نگار الیاس احمد گدی کی سوانحی قوائف پر بات کریں گے۔ الیاس احمد گدی کا شمار جھارکھنڈ کے اور ہندوستان بلکہ اردو ادب کے اہم ناول نگاروں میں ہوتا ہے۔ انہیں ساہتیہ اکیڈمی کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے اپنے ناول فائر ایریا کی بدولت، اور جھارکھنڈ کی شان ہے دونوں بھائی غیاث احمد گدی افسانوں کی وجہ سے اور الیاس احمد گدی اپنے ناول فائر ایریا کی وجہ سے۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ الیاس احمد گدی کی سوانحی قوائف پڑھیں گے اور ان کی جو تصانیف ہیں، ان پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، جتنا کام ہو چکا ہے، تمام چیزوں کا تفصیلی جائزہ لیں گے تاکہ ہمیں ان کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ جیسے سی جی ایل اور دوسرے نصاب میں BA MA کے نصاب میں الیاس احمد گدی کے ناول کو شامل نصاب کیا گیا ہے، اسی لیے ہم پر لازمی ہے کہ ان کی سوانحی قوائف سے مکمل واقفیت حاصل کر لیں تاکہ آئندہ بھی کسی طرح کی دشواری نہ ہو۔ تو آئیے ہم الیاس احمد گدی کی سوانحی زندگی پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ الیاس احمد گدی کی مختصر سوانح۔ الیاس احمد گدی کا اصلی نام محمد الیاس احمد ہے، لیکن ادبی دنیا میں الیاس احمد گدی کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ 1936، بعض 1930، بعض 1935، 37 ایسے بولتے ہیں، لیکن ڈاکٹر ہمایوں اشرف اور ڈاکٹر اختر آزاد کی تحقیق کے مطابق وہ 14 اپریل 1932 عیسوی کو جھریا ضلع دھنباد یعنی غیر منقسم بہار میں پیدا ہوئے۔ ان دنوں یہ شہر صوبہ جھارکھنڈ کا حصہ ہے۔ الیاس احمد گدی کے والد کا نام محمد احمد گدی تھا، جو اپنے خاندان کے پہلے میٹرک پاس تھے۔ ان کی والدہ کا نام بطولن بی بی تھا۔ الیاس احمد گدی کے بھائی بہنوں میں محمد قمر الدین، محمد سراج الدین، غیاث احمد جو معروف افسانہ نگار اور ناولٹ نگار ہیں، سکینہ اور زبیدہ ہیں۔ یہ بات واضح رہے کہ جب الیاس احمد 2 سال کے تھے تو ان کی والدہ بطولن بی بی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ماں کے انتقال کے بعد 3 بڑے چھوٹے بچوں یعنی غیاث احمد، بہن زبیدہ اور سب سے چھوٹے الیاس احمد کی پرورش ایک مسئلہ بن گئی۔ 3 بڑے یعنی 2 بھائی اور 1 بہن تو سمجھدار تھے، اس لیے والد یعنی احمد گدی کے پاس رہ گئے۔ بقیہ تینوں بچے بہت چھوٹے تھے۔ اس وقت ان تینوں کی عمر بالترتیب 6، 4 اور 2 سال تھی۔ مطلب جب غیاث احمد گدی کی 6 سال تھی تو الیاس احمد گدی کی 2 سال تھی۔ غیاث احمد گدی 1928 میں پیدا ہوئے، اس لحاظ سے 1932 صحیح تاریخ ہے۔ ان کی پرورش اور کفالت کا مسئلہ درپیش تھا، تو وراثت کی تقسیم ہوئی، مطلب بچے خاندان میں بانٹ دیے گئے۔ تو غیاث احمد گدی کو ایک چچا نے گود لے لیا جن کا نام حبیب گدی تھا، بہن زبیدہ پھوپھی کے یہاں چلی گئی اور الیاس احمد گدی کو چچا زین کے سپرد کیا گیا، اور بڑے بھائی سراج احمد بھی ان کے ساتھ رہنے لگے بعد میں۔ الیاس احمد گدی کا تعلق چونکہ گدی برادری سے تھا اور ایسے خاندان میں تعلیم حاصل کرنا تضییع اوقات سمجھا جاتا تھا، یعنی وقت ضائع کرنا۔ گدی برادری میں سب سے پہلے الیاس احمد گدی کے دادا حسین گدی کو پڑھنے لکھنے کی اہمیت کا احساس ہوا۔ ان کے 4 بیٹے تھے، خلیل، زین، ہدایت اور احمد۔ چھوٹے صاحبزادے ہی غیاث احمد اور الیاس احمد کے والد ہیں، جنہیں خاندان کے پہلے میٹرک پاس ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ان کی وجہ سے ہی گھر میں بہت سے میگزین آتے تھے، جیسے ساقی، ادب لطیف، سیپ،
عالمگیر، سویرا، ادبی دنیا، شاعر اور ہمایوں جیسے رسائل ان کے گھر آتے تھے، جن کے مطالعے کے بعد یعنی اسٹڈی کے بعد دونوں بھائیوں نے ادبی دنیا میں قدم رکھا۔ مطلب ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد انہیں اندازہ ہو گیا کہ کہانیاں لکھی جا رہی ہیں تو کس ٹرینڈ کی کہانیاں لکھی جا رہی ہیں اور کیا چل رہا ہے ادب کی دنیا میں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ گدی سماج میں گائے بھینس پالنے، ان کا دودھ بیچنے، کشتی لڑنے، لاٹھی اور تلوار بھانجنے وغیرہ کا چلن عام تھا، لہٰذا الیاس احمد گدی کو بھی بچپن میں یہی سب کام کرنا پڑا۔ معاشرے کے مزاج کے مطابق ان کا بچپن گزرا۔ انہوں نے باقاعدہ پینترے بازی حافظ محمد یوسف سے سیکھی۔ انہیں پڑھنے لکھنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پڑھانے کے لیے کئی ماسٹر مامور کیے گئے، ٹیوٹر، لیکن سبھوں نے جلد ہی ہاتھ کھینچ لیے۔ بعد میں انہوں نے اپنے بڑے بھائی قمر الدین کو رسالہ پڑھتے دیکھتے تو ان کی دلچسپی بڑھی اور انہوں نے پڑھنے کا اعلان کیا۔ 1 سال کے لیے گدی مدرسہ جھریا میں مولوی فضل الحق سے عربی، فارسی اور اردو کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد جھریا ہی میں انگریزی تعلیم کے لیے 5ویں جماعت میں داخل کرائے گئے۔ الیاس احمد زین الچچا کے ساتھ رہتے تھے تو ان کی مالی حالت بھی اچھی نہیں تھی۔ سیکنڈری تعلیم کے زمانے میں الیاس احمد گدی کو اپنی مفلسی اور تنگ دستی کا شدت سے احساس تھا، جس کا انہوں نے اعتراف کیا ہے۔ ڈاکٹر راشد انور راشد کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے تمام باتیں بتائی ہیں، اور انور راشد انہیں الیاس چا کہتے تھے، لہٰذا چا مطلب چچا کا مخفف ہے تو سب لوگ ان کو چچا کہنے لگے۔ مشکل سے انہوں نے محمد قاسم خان سے ٹیوشن پڑھا۔ جیسے تیسے انہوں نے جھیریہ سے میٹرک پاس کیا اور انٹرمیڈیٹ کی تعلیم کے لیے رانچی کالج رانچی میں داخلہ لیا۔ گھر سے پیسے کم ملتے تھے اور ایسی ہی تنگی کے زمانے میں انہیں ٹی بی ہو گئی، جو ان کی خاندانی بیماری تھی۔ ان کے بھابھی کی موت ہوئی تھی ٹی بی سے، مطلب غیاث صاحب کی اہلیہ کی۔ ان کی تعلیمی لیاقت کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ احمد یوسف کے مطابق انہوں نے بی اے تک کی تعلیم حاصل کی۔ بعض لوگوں نے انٹرمیڈیٹ نامکمل اور بی اے نامکمل بھی لکھا ہے، لیکن ڈاکٹر ہمایوں اشرف نے انٹرمیڈیٹ مکمل لکھا ہے اور یہی مناسب معلوم ہوتا ہے، یعنی انہوں نے رانچی کالج رانچی سے انٹرمیڈیٹ کی تعلیم حاصل کی۔ گھر کے حالات اور اپنی بیماری کی سبب الیاس احمد گدی رانچی کی پڑھائی چھوڑ کر جھریا واپس چلے گئے اور چھوٹے موٹے کام کرنے لگے۔ تقریباً 14 برس دھنباد ٹرانسپورٹ کمپنی میں بس کنڈکٹر کے حیثیت سے نوکری کی۔ اس کے بعد بڑے بھائی غیاث احمد گدی کے مشورے سے انہوں نے مشترکہ طور پر یعنی کمبائنڈ لیتھ مشین کا کام شروع کیا، جو آج بھی یوں ہی چل رہا ہے۔ الیاس احمد گدی کے صاحبزادے افضل احمد گدی ان کی زندگی میں ان کا ہاتھ بٹانے لگے تھے۔ الیاس احمد گدی کی شادی 1954 میں حمیدہ بانو، جو جمشید پور کی تھیں، ان کے ساتھ ہوئی۔ ان سے 2 اولادیں ہوئیں۔ نمبر 1 افضل احمد گدی جو بیٹا ہے، اور دوسری ہے شائستہ احمد گدی بیٹی ہے۔ الیاس احمد گدی کی اہلیہ کینسر کی مرض میں مبتلا ہو کر ان کی زندگی ہی میں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ بیماری کے سبب وہ اپنی بیٹی کا نکاح بھی نہیں کر سکے، البتہ اپنے 2 پوتوں یعنی شاداب نایاب اسما اور عریم میں اپنا مستقبل تلاش کرنے لگے۔ مطلب کہ وہ اپنے بچوں کی مفلسی کی وجہ سے پڑھا نہیں سکے، لیکن پوتوں کو اس سے محروم نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ الیاس احمد گدی جن دنوں اسکول میں پڑھتے تھے، بڑے بھائی کے افسانے رسائل و جرائد میں چھپنے لگے تھے، جس کی شہرت کو دیکھ کر الیاس احمد گدی کی فکشن کا مطالعہ کرنے لگے اور ان کی افسانہ نگاری کا خمیر اسی ماحول میں تیار ہوا۔ ان کی ادبی زندگی کا آغاز 1948 عیسوی میں ہوا۔ سرخ نوٹ کے عنوان سے ان کا پہلا افسانہ 1948 عیسوی کے رسالہ ماہنامہ افکار
میں شائع ہوا۔ یہ رسالہ بھوپال سے نکلا کرتا تھا۔ اس کے بعد ادبی فتوحات کا سلسلہ چل نکلا۔ انہوں نے افسانہ نگاری سے ادبی زندگی کا آغاز کیا، لیکن شہرت فائر ایریا سے ملی۔ ان کے ابتدائی 2 پاکٹ سائز ناول زخم اور مرہم کو وہ شہرت نہ مل سکی۔ ناول فائر ایریا کو 1996 میں ساہتیہ اکیڈمی کا اعزاز بھی نوازا گیا۔ الیاس احمد گدی نے لکشمن ریکھا کے پار کے عنوان سے 1968 میں مشرقی بنگلہ دیش یعنی مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش کا سفر نامہ بھی لکھا، جو 1998 میں زیور طبع سے آراستہ ہوا یعنی شائع ہوا۔ اس کے علاوہ انہوں نے رینو کی بہترین کہانیاں پھنیشور ناتھ رینو، جو ہندی کے ادیب تھے بہار کے، کو ان کی کہانیوں کا ترجمہ کیا، جسے NBT یعنی نیشنل بک ٹرسٹ نئی دلی نے 1999 میں شائع کیا۔ 27 جولائی 1997 عیسوی کو جھریا میں انتقال ہوا۔ غرلا ڈی قبرستان جھریا میں وہ مدفون ہیں۔ ناول ہے جو 1953 میں شائع ہوا تھا، مشورہ بک ڈپو پاکٹ سائز میں کتاب تھی، چھوٹی سی رومانی ناول ہے یہ اب تک دستیاب نہیں ہو سکا، لیکن ڈاکٹر زین رامش کے بقول وہ ناول ہے، اس کو حاصل کر لیا گیا ہے۔ اور دوسرا ناول ہے مرہم، یہ بھی 3-4 سال قبل یہ ناول بھی موجود نہیں تھا، لیکن اب یہ ریختہ .com میں یہ موجود ہے۔ 1954 میں یہ دوسرا ناول شائع ہوا۔ تیسری کتاب ہے آدمی، یہ افسانوی مجموعہ ہے، یہ 1983 میں شب خون کتاب گھر الہ آباد سے، اور چوتھا ہے تھکا ہوا دن، 1989 میں یہ مکتبہ غوثیہ گیا سے شائع ہوا۔ یہ آپ ریختہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 5 ہے فائر ایریا، ناول ہے 1994 میں معیار سے، لیکن ڈاکٹر ہمایوں اشرف کہتے ہیں کہ اس کا پہلا ایڈیشن انہوں نے جھریا ہی سے چھپوایا تھا، لیکن وہ کتاب اب تک ملی نہیں ہے۔ جب تک اس کتاب کو دیکھ نہ لیا جائے تب تک یقین سے نہیں کر سکتے ہیں۔ فی الحال ہم معیار پبلیکیشن ہی کو پہلا ایڈیشن مانتے ہیں۔ چھٹا ہے لکشمن ریکھا کے پار، سفر نامہ ہے، جو 1998 میں شائع ہوا۔ آخری ہے رینو کی کہانیاں، اسے NBT نئی دلی نے شائع کیا 1999 میں۔ الیاس احمد گدی کا ایک نامکمل ناول بغیر آسمان کی زمین بھی ہے۔ اس ناول کی متعدد قسطیں زبیر رضوی کے رسالہ ذہن جدید دہلی میں شائع ہوئیں۔ انہوں نے اپنے خاندان کا خاکہ مگدھ پوری کا داستان گو بھی لکھا ہے، جس میں انہوں نے خاندانی پس منظر اور غیاث احمد گدی کی شخصیت پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ اس خاکے کو بعض حضرات خود نوشت یعنی آٹو بایوگرافی بھی کہتے ہیں۔ الیاس احمد گدی نے دوردرشن رانچی کے لیے ایک ٹیلی فلم آنکھیں کے عنوان سے لکھی تھی، جو 1992 میں یہیں سے ٹیلی کاسٹ بھی ہوئی۔ الیاس احمد گدی کو کئی اعزازات سے نوازا گیا، جس میں 1996 کا ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ان کی وفات کے بعد کئی رسائل نے ان کے گوشے شائع کیے اور کئی جامعات میں MPhil اور PhD پر مقالے لکھے جا چکے ہیں، اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ ان کے حوالے سے لکھی گئی کتابیں یہ ہیں۔ نمبر 1 ہے الیاس احمد گدی پر مونوگراف شائع ہوا ساہتیہ اکیڈمی سے، ڈاکٹر ہمایوں اشرف نے شائع کیا 2017 میں۔ دوسری کتاب ہے الیاس احمد گدی کا سنجو کی ناول نگاری، یہ ڈاکٹر رضوانہ پروین کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے سنجو ایک ناول نگار تھے ہندی کے، ان کا ناول ہے ساودھان نیچے آگ ہے، اور ان کا ناول فائر ایریا، دونوں کی ناول نگاری کا تقابل کیا ہے اور بتانے کی کوشش کی ہے کہ دونوں کتاب میں کتنی مماثلت ہے۔ یہ کتاب بھی ایجوکیشنل پبلیشنگ ہاؤس سے 2017 میں شائع ہوئی۔ تیسری کتاب ہے الیاس احمد گدی حیات و نشانات، یہ مضامین کا مجموعہ ہے، تقریباً 800-900 صفحے پر مشتمل ہے۔ یہ ڈاکٹر ہمایوں اشرف نے ترتیب دیا ہے، 2022 میں ایجوکیشنل پبلیشنگ ہاؤس سے شائع ہوئی۔ اب 3 کتابیں آخر کی ہیں، وہ ڈاکٹر محمد علام الدین کی ہیں، انہوں نے اسی موضوع پر PhD کی ہے۔ الیاس احمد گدی کی ادبی خدمات کے عنوان سے 2019 میں یہ کتاب شائع بھی ہو گئی ہے ایجوکیشنل پبلیشنگ ہاؤس نئی دلی سے، یہ ان کے PhD کا مقالہ ہے۔ اس کے علاوہ لکشمن ریکھا کے پار کو انہوں نے کتابی صورت میں اپنے مقدمے کے ساتھ شائع کیا ہے، 2017 میں یہ کتاب شائع ہوئی ایجوکیشنل سے۔ اور ایک اہم کتاب ہے الیاس احمد گدی کا ناول مرہم، اسے بھی انہوں نے شائع کر دیا ہے 2020 میں۔ تو یہ ان کے مجموعی خدمات ہیں جس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔
اگلے ویڈیو میں ہم لوگ ناول فائر ایریا پر بات کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ فائر ایریا الیاس مدگدی کا مشہور ناول ہے اور وہ JSSC کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔